کھانا جو ہے وہ لگتا ہے، دسترخوان لگتا ہے، اس پر سارے کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کر۔ دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا کھانا وہاں کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، یا ان لوگوں کا کھانا اس طرح کھلانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ان کے لیے تم کھانا تیار کرو، کیونکہ ان پر ایک ایسی چیز آ چکی ہے کہ جس سے وہ مشغول ہو چکے ہیں، مصروف ہو چکے ہیں، کیونکہ ہر کوئی دیکھیں کھانا نہیں کھلا سکتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فوجیوں کے گھر میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے، تو اس کے ناجائز ہونے کے دلائل ہمارے دین میں ملتے ہیں ہمیں یا نہیں ملتے؟ دیکھیں، فوتگی والے گھر کھانا کھانا، اس سے متعلق جو ہے دو قسم کی ہمارے سامنے ایکسٹریم آتی ہیں۔ خیر، ایک کو ایکسٹریم تو خیر نہیں کہہ سکتے جو شرعی پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن دوسرا جو پوائنٹ آف ویو ہے جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اندر تصور قائم ہے، یا ہمارے معاشرے میں لوگ جو جس پر عمل کرتے ہیں، تو اس کو ہم ایکسٹریم کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ جب لوگ کسی فوتگی والے گھر میں آتے ہیں تو عموماً جنازے کے بعد، جنازے سے پہلے نہیں بلکہ جنازے کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ فوتگی والے گھر میں کھانا تو کھایا جاتا ہے، لیکن جو فوتگی والے افراد ہوتے ہیں، یعنی اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو اس گھر کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کھانا وغیرہ نہیں پکاتے، نہ ہی ان کے خرچے پر پکا کرتا ہے، بلکہ عموماً کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے جو کہ دیگ ڈال دیتا ہے وہاں پر، یہ کہتا ہے آج کی دیگ میری طرف سے ہے، یا آج کا کھانا میری طرف سے ہے، یا ان کو پیسے دے دیتا ہے تو وہ اس سے بنوا لیتے ہیں، اور وہاں پر جو بھی افراد موجود ہوتے ہیں ان کو کھانا باقاعدہ کھلایا جاتا ہے، اور ایک نشست ہوتی ہے باقاعدہ، ایک مجلس کی صورت میں کھانا جو ہے وہ لگتا ہے، دسترخوان لگتا ہے جس پر سارے کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کر، اور اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو دوسرے شہروں سے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ دور سے آئے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ مقامی لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں اس طرح ہوا کرتا ہے۔ اب آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے، اس سے متعلق جو ہے کئی لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا کھانا وہاں کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، یا ان لوگوں کا کھانا اس طرح کھلانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو پہلی چیز ہے کہ ان لوگوں کا کھانا وہاں پر کھلانا، لوگوں کا کیا یہ طرز عمل درست ہے یا نہیں ہے، اور دوسری چیز کھانا کھانا وہاں پر۔ تو ان دونوں پوائنٹ آف ویو سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتلا دوں کہ جامع ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، حدیث نمبر 998، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کی میت ہے، یہ جو ان کا جسم ہے، ان کی وفات کے بعد جب وہ لایا گیا ہے، جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جعفر کے لیے، یعنی جو جعفر والے ہیں، جو جعفر کے گھر والے ہیں، ان کے لیے تم کھانا تیار کرو، کیونکہ ان پر ایک ایسی چیز آ چکی ہے کہ جس سے وہ مشغول ہو چکے ہیں، مصروف ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ الفاظ کیا آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جعفر کے لیے، اہل جعفر یعنی اس گھر کے جو افراد ہیں، ان کو کھانا تیار کر کے تم بھیجو، تاکہ وہ اپنے کھانے وغیرہ میں مصروف نہ ہو، بلکہ ان کے ایسا غمی کا موقع ہے کہ جس پر انسان عموماً کھانے وغیرہ کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی، اور بسا اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کھانا وغیرہ بھی نہیں کھاتے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خاص گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ ایک چیز تو اس میں یہ آ گئی۔ دوسری چیز، اب یہ دیکھیں، اس حدیث سے بعض لوگوں نے پھر یہ استدلال کیا کہ جو فوتگی والا گھر ہے وہاں پر کھانا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور اسی طرح وہاں پر ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو یا محلے والوں کو چاہیے یا رشتہ داروں کو چاہیے کہ کھانا وغیرہ پکا کر ان کے گھر بھیجیں، جو کہ صرف انہی کے لیے ہو۔ تو حدیث کے بظاہر سے تو یہ بات درست معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح اب یہ دیکھیں کہ کھانے کا اجتماع ہو جانا، وہاں پر اکٹھا ہو جانا، جس طرح آج کل ہمارے دور میں ہوتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے ہیں اس فوتگی کے موقع پر۔ تو اس سے متعلق سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، حدیث نمبر 1612، سہیب ارنؤد بھی اسے صحیح کہتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو اہل میت ہے وہاں پر لوگوں کا اکٹھا ہونا اور وہاں پر کھانا تیار کرنا، یہ ہم پتہ کس کیٹیگری میں اس کو شمار کرتے تھے؟ یہ وہ کیٹیگری تھی کہ جو اہل جاہلیت میں نوحے کے موقع پر ہوتا تھا۔ یعنی اہل جاہلیت میں جب جاہلیت کا زمانہ تھا تو اہل جاہلیت جو تھے لوگ اس وقت موجود تھے، جو
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یا قرآن مجید کی یا وحی کے آنے سے پہلے جو جاہل لوگ تھے انہیں اہل جاہلیت کہا جاتا ہے. جو مشرکین تھے یا جو جن میں اس قسم کی رسوم و رواج تھی غلط جو غیر شرعی تھی، تو وہ لوگ جب نوحہ کرتے تھے تو وہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اور اکٹھے ہونے کے بعد کھانا پینا وہاں پر ہوا کرتا تھا. تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو اس قسم کی کیٹیگری میں ہم اسے شمار کرتے تھے. تو اس سے ہمیں ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ اکٹھے ہو کر وہاں پر کھانا کھانا یہ درست کام نہیں ہے، بلکہ یہ جاہلیت کا ایک رسم تھی. جاہلیت میں لوگ اس طرح کیا کرتے تھے اور ایک غیر شرعی ایک چیز تھی وہاں پر، کیونکہ کھانا جو ہے انسان خوشی کے موقع پر کھاتا ہے. کوئی بھی انسان جو ہے غمی کے موقع پر آپ دیکھیں کھانا پینا چھوڑتے ہیں، لوگ کھانا پینا جاری نہیں رکھتے. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر مرغ مسلم اور قورمے کی دیگیں اور چاولوں کی دیگیں آ رہی ہوتی ہیں، اور مزے سے تمام کے تمام لوگ اسے کھا رہے ہوتے ہیں، اور کھانے کے ساتھ ساتھ پھر گپ شپ بھی لگاتے ہیں. اور پھر جب گپ شپ لگاتے ہیں تو پھر بالکل ہی وہ ماحول سارا ختم ہو جاتا ہے. جو فوتگی کا ایک ماحول ہوتا ہے وہاں پر وہ بالکل ہی سارا سما ختم ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں اکثر فقہاء کرام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ جو جہاں پر فوتگی ہوئی ہو اس گھر میں اکٹھے ہو کر کھانا پینا یہ درست کام نہیں ہے، بلکہ یہ غیر شرعی کام ہے. اچھا، اس سے تو ہمیں بعض حضرات پھر اس سے یہ کہتے ہیں بالکل بھی وہاں کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ جاہلیت والے کام ہیں، جاہلیت والی رسوم و رواج ہے. پھر سنن ابی داود میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابی داود میں حدیث نمبر 3332 اور مسند احمد میں 22509 ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس آئے. اس میں آتا ہے اس بات کا شعیب برنود اسے قوی کہتے ہیں اس روایت کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے آئے اور جنازے کے موقع پر کیا کیا ہوا وہ بھی راوی بیان کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر آئے جہاں پر فوتگی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا لا کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تناول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بکری کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوری کی بکری ہے، یا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو گویا کہ پھر آگے حدیث اور آگے چلتی ہے تو اس روایت سے پھر بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوتگی والے گھر میں کھانا تناول کیا تو اس وجہ سے فوتگی والے گھر میں کھانا کھانا بھی جائز ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہمیں اس طرح کی روایتوں میں ملتی ہیں جس سے یہ نتائج نکالے جاتے ہیں، اور اگر ہم اس نتائج کو اپنے زمانے پر اپلائی کریں تو کوئی بھی نتیجہ ہمیں درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ان ایک متفرق واقعات کو اور ایک جزوی چیزوں کو لے کر ہم پورا جو ہمارے معاشرے میں ایک برائی ہو رہی ہے اس پر استدلال کر لیتے ہیں اور یہ درست سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. اب ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جامع ترمذی میں جو روایت ہے اس میں اس بات کا ذکر آتا ہے جو پہلے میں نے ذکر کی ہے کہ تم میت کے گھر والے ہیں ان کے لیے کھانا تیار کرو. میت کے گھر والوں کا صرف ذکر آتا ہے اس میں، ان دوسرے لوگوں کو حکم ہے. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے پوری پوری دیگوں کے پیسے دیے جاتے ہیں، وہاں پر جتنے لوگ ہیں تمام کے تمام لوگ کھانا کھائیں وہاں پر. اب اس کے مطابق حدیث کے مطابق تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کھانا تیار کر کے صرف ان لوگوں کے لیے بھیجا جائے جو گھر میں موجود ہیں. یہاں پر اس طرح تو نہیں ہوتا. اب اسی طرح دوسری طرف آئیں جو حدیث ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس عورت کے گھر میں کھانا تناول کیا تو وہاں پر کوئی جھمکٹا لگا ہوا تھا، وہاں پر لوگ موجود تھے باقاعدہ جن سب کو کھلایا جا رہا ہو، ایسی بات تو نہیں تھی. تو اسی وجہ سے یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جھمگھٹا لگتا ہے، لوگ ایک دعوت کا سما بناتے ہیں اور تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو کر اس کھانے کو کھاتے ہیں، جو کہ درست طرز عمل نہیں ہے. اس روایت میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا، اور نہ ہی اس روایت سے ہم اپنے معاشرے میں جو چیز موجود ہے اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس چیز کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور اس چیز کو بڑے طریقے سے ختم کیا جائے، کیونکہ بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اکثر لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا نا، ہمارا جو طبقہ ہے وہ جاہل طبقہ ہے، تو اس وجہ سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ اس چیز کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو اس چیز کی اہمیت بیان کی جائے کہ جو فوتگی والا گھر ہے وہاں پر جو طرز عمل ہمارے معاشرے میں ابھی ہوتا ہے اس سے فوتگی والا گھر نہیں لگتا وہ بالکل بھی. نہ ہی وہ لوگ اظہار افسوس کے لیے آئے ہیں اس طرح معلوم ہوتا ہے، بلکہ کھانا کھا رہے ہیں، مرغ مسلم چل رہا ہے اور ایک دعوت کا سما بندھا ہوا ہے. حدیثوں سے صرف اس بات کی اجازت معلوم ہوتی ہے کہ گھر والے مشغول ہوتے ہیں اپنے گھر مردے کو نہلانے میں، اس کی تکفین میں، اس کی تدفین میں. تو اس وجہ سے جو دوسرے اہل محلہ ہیں یا پھر اس کے رشتہ دار ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جو جتنے لوگ مصروف ہیں گھر میں اتنے لوگوں کو کھانا بنا کر بھیج دے. 8 لوگ ہوں گے، 10 لوگ ہوں گے گھر کے، بس ان کے لیے کھانا بنا کر بھیج دیا جائے.
تو اس وجہ سے جو لوگ کسی گھر میں دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر وہ کھانے پر بلاتے ہیں تب بھی ان سے معذرت کر دی جائے بڑے طریقے سے کہ ہماری کوئی مجبوری ہے، ہم نے کہیں جانا ہے۔ اسی طرح جو لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں ان کی مجبوری ہے یہاں پر، ظاہر ہے انہوں نے رہنا ہے، کھائیں گے نہیں تو زندہ کیسے رہیں گے، زندہ بھی تو رہنا ہے۔ اس طرح تو نہیں کہہ سکتے روزے رکھ لیں، فاقہ کشی کرنا شروع کر دیں۔ تو جو لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی گھر والوں میں شامل ہیں، وہ بھی اسی روایت میں آتے ہیں کہ جس روایت میں جامع ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل جعفر ہیں ان کے لیے کھانا تیار کرو، گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، تو اس گھر والوں میں وہ بھی آتے ہیں، تو وہ جتنے افراد ہوں گے تو وہ افراد کھا سکتے ہیں حدیث کے مطابق۔ تو باقی جتنے زائد افراد ہوں گے انہیں یہ چاہیے کہ آہستہ آہستہ اس معاشرے کی برائی کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہر کوئی دیکھیں کھانا نہیں کھلا سکتا۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار نہیں ڈالتے کسی کو دیکھ، پھر اس کو کسی سے قرض لے کر دینا پڑتا ہے۔ ہر کسی کی حیثیت تو نہیں ہوتی، ہمارے یہاں اکثر مڈل کلاس لوگ ہیں، تو 2 دیگیں 3 دیگیں آج کل 20 25 30 ہزار روپے کی بن جاتی ہیں، تو اتنا اور قرض اس بندے پر چڑھ جاتا ہے وہ، کیونکہ جو چیز معاشرے میں رائج ہوتی ہے سب اسی کو فالو کرتے ہیں، سب اسی کے پیچھے چلتے ہیں، تو اس بندے کے اوپر بیچارے کے اوپر قرض بھی چڑھ جاتا ہے، پھر قبر کا خرچہ بھی ہوتا ہے، 100 قسم کے خرچے ہوتے ہیں۔ تو اگر انسان شریعت کے مطابق چلے گا تو اس کو آسانی رہے گی۔ تو شریعت کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔